بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آرمی چیف کی تقرری فائنل مراحل میں ہے اور ایک بڑا کھلاڑی میدان میں آ گیا ہے، یعنی اسلام آباد میں آ گیا ہے اور سمری کی تیاری تو ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب جو اس گیم سے آؤٹ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا آرمی چیف کی تقرری سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں کیا کیا بتا رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان پہ دوسرا حملہ ہونے والا ہے۔ وہ دوسرا حملہ کون کرے گا؟ اور چودھری پرویز الہی کی جے ہو، ان سے محبتیں پھر جاگ گئی ہیں، اور دھمکی، ایک جعلی دھمکی ملی ہے شیخ رشید کو بھی، جس کے بعد وہ دھرنے سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے صحافیوں سے، ان کو دیکھیں، انہوں نے ڈیرا ڈال دیا کہ لاہور میں مسئلہ جو گیم ہے، بڑی گیم جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ آرمی چیف کی تقرری نا سب سے بڑی گیم اس وقت وہی ہے، اور کوئی گیم نہیں ہے پاکستان میں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے، سب سے اہم ایشو جو ہے وہ آرمی چیف کی تقرری ہے۔ اچھا، اس میں کون کون کیا رول پلے کر رہا ہے، کون بڑا ہے اور کس بڑے کا کیا رول ہے، ہم دیکھ چکے ہیں۔ وہ لنڈن میں بھی مشاورتیں ہوئی ہیں، بھائی جان کے پاس جا کے وزیر اعظم صاحب بیٹھ ہی گئے، اچانک گئے اور پھر جا کے بیٹھ گئے، واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آئے ہیں تو کوارنٹین ہو گئے۔ اللہ انہیں صحت دے، زندگی دے۔ کسی کے ساتھ بھی بیماری کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، لیکن وہ ایسے کوارنٹین ہوئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی نہیں مل رہے۔ آج مولانا نے گلہ کیا بیچارے نے کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں، میرا رابطہ ہی نہیں ہو رہا۔ کوارنٹین ہے نا، اچھا کم از کم فون پہ تو بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اصل مسئلہ آرمی چیف کی تقرری، سارا بیک اینڈ پہ وہ گیم چل رہی ہے۔ وہ شطرنج کے مہرے ہیں، چلے جا رہے ہیں کہ کون سی چال چلنی ہے، تو ساتھ وہ دیکھا جا رہا ہے کہ ادھر سے دوسری طرف سے کون سی چال آئے گی اور اس کو شے اور مات کیسے ہونی ہے۔ وہ ایک پورا جو ہے نا وہ پراپر شطرنج کی گیم ہے، اور آپ کو پتہ نا کہ شطرنج کی گیم کے کھلاڑی بڑے کون ہیں، ہم نے تصویریں دیکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ سیاستدانوں کو بیچاروں کو آتی ہے بٹ نظر نہیں آئے کبھی کھیلتے ہوئے، تو جو نظر آئے ہیں وہ شاید بڑے کھلاڑی ہوں۔ تو وہ ایک طرف چل رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اس سے باہر آ گئے ہیں۔ اب لاہور میں انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اسلام آباد جاتے ہوئے انہیں ڈر لگتا ہے۔ پنجاب پولیس کے حصار سے نکلیں گے، وفاق میں داخل ہوں گے، تو وفاقی حکومت بیٹھی ہے نا، رانا ثناء اللہ سے ڈرتے ہیں، رانا ثناء اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، اور شاید کوئی موکلات والا بھی معاملہ ہے، ادھر سے بھی کوئی شاید انسٹرکشن آئی ہوئی ہے کہ لاہور میں ہی رہے۔ تو لاہور میں پھر ان کا پلستر لگا ہوا ہے نا، آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے زخم ہیں، پلستر ہے، زخم ہرے ہیں، تازہ ہیں ابھی تک۔ 12 دن کے بعد پٹی کھلی، تبدیل ہوئی، تو پھر اسی طرح سے خون رس رہا تھا، پٹیوں سے زیادہ نکل رہا تھا، زخموں سے کم تھا۔ خیر وہ پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، کوئی روحانی معاملات ہوں گے۔ جیسے انہوں نے ڈاکٹر فیصل سلطان نے جہاں زخم دکھائے تھے ٹانگ پہ نیچے والے حصے میں، وہ موو کر کے اوپر آ گئے ہیں۔ زخموں کا کیا پتہ چلتا ہے، کہیں بھی چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، گولیاں تھیں نا لگی تھیں۔ تو خیر وہ سارا تو ہوا ہے۔ تو اب انہیں صحافیوں سے ملنے کا شوق ہے، 2 میٹنگیں کرتے ہیں، اپنے قریبی صحافی ہیں، دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، جو انہی کی بلے بلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے مل کے انہوں نے ایک کام تو بڑا اچھا کیا کہ پرویز الہی کو کلین چٹ دے دیا۔ وہ کہا یہ جو ہمارا پرچہ نہیں نہ ہو رہا تھا، ہماری FIR نہیں کٹی ہے، اس میں پرویز الہی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو بھائی جان ایسی لنگڑی لولی حکومت آپ نے رکھی کس لیے ہوئی ہے؟ فارغ کریں، پرویز الہی کو بھی فارغ کریں۔ انہیں کہا جی ہم چھوڑ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس حکومت کی؟ لیکن ڈرتے ہیں، پھر ٹھکانہ کوئی نہیں بچے گا۔ وہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی۔ تو خان صاحب کو تو پنجاب میں پرویز الہی کے جرم خانہ خراب کو وہ خیر ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو، لیکن پرویز الہی صاحب انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، پروٹیکشن دے رہے ہیں، اسپیشل پروٹوکولز ملے ہوئے ہیں، گاڑییں آگے پیچھے، وزیر بیٹے آتے ہیں تو ان کے لیے سرکاری پروٹوکول، سرکاری وزیر جا کے ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے لاتے ہیں، گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ کیا لٹ مار ہے، کیا مزیدار بات ہے۔ وہ جو ہمیں پروٹوکول کے خلاف باتیں کرتے تھے، خود ساری اسی طرف سے چلے گئے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تاریخ دینی ہے، تاریخ انہوں نے بتا دی ہے کہ 19 نومبر کو وہ تاریخ دیں گے کہ انہوں نے پنڈی کب پہنچنا ہے۔ تو پتہ نہیں وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ تو ابھی بڑے وہ ہے نا، دیر آر مینی سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس، تو وہ ابھی بڑی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ 19 تاریخ کے بعد وہ جو ڈیٹ دینی ہے اس وقت تک کون ہوگا ساتھ؟ اپنے بندے ساتھ نہیں ہیں، شیخ رشید صاحب بھاگ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے حملے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور دھمکی کس سے؟ اچھا دھمکی دینے والے کیا ہوتے ہیں؟ جو خدا نہ خواستہ اگر کسی نے نقصان پہنچانا، اور ہمارے ملک میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں ہیو ٹو بی سیریس اباؤٹ آل دیس تھنگ، کہ ہمارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز پر حملے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جان گنوائی ہے،
بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس ہمارے سامنے اور بہت سے کیسز ہیں. لیکن جو حملہ کرنے والے ہوتے ہیں اول تو وہ آ کے دھمکیاں نہیں دیتے اور ڈائریکٹ، اور دھمکی دینے بھی ہو تو کسی طرح ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے نا ان کو دی جاتی ہے. یہ عجیب سی دھمکی آئی ہے کہ جو سی پی او آفس میں آئی ہے، پولیس آفس میں انہوں نے دھمکی دیا کہ ہم شیخ رشید صاحب کو نقصان پہنچائیں گے. کمال ہے ویسے. تو خیر چلیں شیخ رشید صاحب اس پہ جو بھی کارروائی کریں گے. لیکن ایک بات تو اب نظر آ رہی ہے کہ شیخ رشید صاحب جان کی خطرے کی پیش نظر شاید پنڈی میں اگر اجتماع ہوا تو وہ جو عمران خان صاحب نے جانا ہے نا وہاں جمع ہونا ہے، اگر وہ پہنچے تو ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب انہیں جوائن نہ کریں کیونکہ ان کی بھی جان کو خطرہ ہے نا. تو وہ اس دھمکی کے سر پہ وہ پرچہ ورچہ بھی کٹوا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ اس طرف کر رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ انہیں دوسرا حملہ ان پر ہو سکتا ہے. تو اب اس میں اہم سوال یہ کہ دوسرا حملہ کون کرے گا، کیونکہ عمران خان صاحب اپنے اوپر ہونے والے ایک حملے کی ویڈیو ریکارڈنگ کرا کے رکھ چکے ہوئے ہیں اور 4 لوگوں کے نام بھی اس میں بتا دیے ہوئے ہیں. اچھا جب حملہ ہوا تو کہا نہیں یہ والا حملہ جو ہے یہ نئے لوگوں نے کیا ہے، 3 نئے لوگوں کے نام دے دیے اور وہ 4 اور ہیں. وہ ان کے حملہ کرنے والوں کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ جو دوسرا حملہ وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، خود ہی پریڈکشن وہ کر رہے ہیں، تو کیا اس میں وہی 4 لوگ ہوں گے جن کا پہلے سے انہوں نے نام دیا ہوا ہے یا کوئی اور لوگ آ جائیں گے؟ کیونکہ پھر تبدیلی ہو رہی ہے نا، بڑے بڑے نام اوپر نیچے آرمی چیف آ رہے ہیں تو کافی نام ہو جائیں گے نا، چینج ہوں گے نا. پھر اگر کچھ سپر سیڈ ہو گئے تو میں بھی ان کی جگہ بھی کچھ نئے آ جائیں تو عمران خان صاحب کو پھر نئے نام مل جائیں گے. کیونکہ ایک بات تو شور ہے کہ 19 تاریخ کو انہوں نے ابھی اعلان کرنا ہے پنڈی پہنچنے کا. تو 19 تو بڑی اہم تاریخ ہے نا، کیونکہ 19 کو ایک خاص موومنٹ ہونی ہے. تو اس کے بعد ہی سمری کا امکان ہے، یعنی 19 کی رات کو یا 20 کو کسی وقت امکان ہے کہ سمری موو کر جائے گی. تو جب سمری جائے گی وزیر اعظم کو تو وزیر اعظم صاحب بھی کوارنٹین میں ہیں، تو ان کے پاس بھی مارجن ہے، ٹائم ہے کہ وہ اس پہ کب ڈیسیژن کرتے ہیں، کب فائل دیکھیں گے، کب سلیکشن کریں گے اور کب وہ اس کا نام اناؤنس کریں گے. تو یہ ان کے پاس موقع ہے، تو وہ اس میں ٹائم ہوگا نا. تو ویسے تو اس سمری میں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ وہ جو ہے نا سرپرائز والا ایلیمنٹ وہ ختم ہو جائے گا. جب سمری آ جائے گی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سے نام ہے. اچھا خیر اس سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں، خان صاحب نے حقیقی آزادی دلوانے کے لیے چندہ جمع کرنے کا بھی ایک بار پھر اعلان کر دیا. وہ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، جیسے انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے کیا تھا اور کوئی 14 ارب روپے جمع بھی کر لیے تھے. پتہ نہیں وہ کہاں گئے، آج تک آئے نہیں ہیں، نظر نہیں آئے. خان صاحب وہ گھڑی کی طرح کہ ادھر ادھر ہی نہ ہو جائیں، یا ملک ریاض صاحب کے 50 ارب کی طرح پتہ نہیں کس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. بڑے اکاؤنٹس ہیں نا، کوئی جنوں کے بھی اکاؤنٹس ہوں گے، بشرا بی بی کا الگ ہوگا، فرح گوگی صاحبہ کے الگ ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سے اکاؤنٹس ہوں گے، تو کہیں چلے جائیں گے. 14 ارب روپے خان صاحب نے بتائے تھے، کہاں گئے ہیں کیا ہے. پھر اپنے فورن اکاؤنٹس بھی بنا دیا تھا، امریکہ میں اکاؤنٹ بنا کے وہ دے دیا تھا، کچھ نہیں بتا رہے ہیں کہاں ہے. تو اب انہوں نے ایک نئی insafdonate.com ایک نئی وہ بنا دی ہے ویب سائٹ، اور اس کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونیشن دیں تاکہ حقیقی آزادی کا مارچ آگے بڑھ سکے. تو جناب آپ نے اگر حقیقی آزادی لینی ہے، اگر آپ کو خود مختاری حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے سوچ لیا کہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اگر آپ نے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے اور عمران خان صاحب کا جو خودی کا راستہ ہے، خودداری کا جو راستہ ہے اس پہ چلنا ہے، تو پھر پلیز چندہ دیجیے، کیونکہ چندے کے بغیر کام نہیں ہو رہا. تو یہ خود مختاری جو ہے وہ ہمیں چندے سے ملے گی. یہ جو حقیقی آزادی جو ہے یہ ہمیں چندے سے ملنی ہے، اور اس کے لیے بھی لمٹ بھی رکھ دیا انہوں نے، کم از کم 1000 روپے چندہ دینا پڑے گا آپ کو. ویسے تو فارن کرنسی والے اکاؤنٹس بھی ہوں گے، ان میں آپ زیادہ بھی دے دیجیے گا، لیکن آپ کو کم از کم 1000 روپے چندہ دیں گے تب آپ آزادی مارچ آگے چلے گا اور تب ہمیں حقیقی آزادی ملے گی. تو خان صاحب اپنے لوکل ڈونرز سے نا امید ہو گئے ہیں. جو بڑی بڑی اے ٹی ایمز تھیں ان کو جو پیسے دے رہے تھے، اب کوئی ان کے اس آزادی مارچ کے لیے، اس لانگ مارچ کے لیے پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. بڑا صاف مطلب ہے نا. ادروائز تو وہ جو کہتے ہیں کہ وہ ایک شرٹ سائن کر کے پیسے کما لیتے ہیں، ایک بیٹس ہیں. خان صاحب کیوں یہ چندے مانگ رہے ہیں، ویب سائٹیں بنا رہے ہیں، نئے نئے اکاؤنٹس کھول رہے ہیں؟ کسی دن بیٹھیں 20 25 30 100 شرٹیں سائن کریں اور بیچ دیں. ایک ایک شرٹ اگر 5 5 10 10 کروڑ میں بک جائے تو کیا 100 شرٹیں نہیں آپ بیچ سکتے دنیا میں؟ پتہ نہیں کیا بات ہے. وہ فواد چودھری صاحب بتاتے ہیں، آپ کے سارے ساتھی بتاتے ہیں کہ کروڑوں روپے میں ایک ایک شرٹ اور ایک ایک بیٹ بکتا ہے آپ کا. تو یہ کیوں چندے مانگ رہے ہیں، کیوں خوار ذلیل خوار ہو رہے ہیں؟ پوری پارٹی کو ذلیل خوار کیا ہوا ہے. ہزار روپیہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں آپ، کروڑوں کی شرٹیں، کروڑوں کے بیٹ، اور مانگنے ہزار روپے ہیں. کیا مذاق ہے ویسے یہ. اور اپنے اس سے تو وہ آؤٹ ہو گئے کہ آرمی چیف کی تقرری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جناب آرمی چیف کی تقرری تو ہونی ہے، اور وہ سمری جو ابھی میں نے کہا کہ 19 تاریخ کے بعد آ جائے گی، اس پہ کام ہو رہا ہے. اسلام آباد شہر میں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، سمری سمری اور سمری.
جس سے بھی بات کریں وہ سمری کا انتظار کر رہا ہے، اور سمری آ جانی ہے. آج 18 تاریخ ہو گئی ہے، کل رات سے آنورڈز کسی بھی ٹائم پر بس آئی کہ آئی، اور پھر وہ سسپینس ختم ہو جائے گا کہ کون ہوگا، کیونکہ وہ نام آ جائیں گے نا کتنے ہیں، تو وہ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ 3 نام آ رہے ہیں یا 5 آ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوں گے. تو بڑا کھلاڑی آصف زرداری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہے، اور وہ نیگوسیشن کے بھی ماہر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی کافی حد تک فیورٹ بھی ہیں. مطلب حیرت کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہیڈ جو ہیں، چیئرمین کو چیئرمین کہہ لیں ان کو، چیئرمین جو ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو زرداری. تو آصف زرداری صاحب کے بارے میں خبریں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان پر ٹرسٹ کرتی ہے، انہیں ٹرسٹ وردی سمجھتی ہے، انہیں پسند کرتی ہے، اور انہوں نے اپنا 5 سال کا دور بھی پورا کیا. تمام مشکلات، تمام مسائل جو بھی تھے، بٹ انہوں نے پورا کیا. آج ہی ایک صاحب جو کہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والوں کے، ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی حکومت ہے واپس نہیں آ سکتے. عمران خان صاحب اپنے آپ میں سب سے پاپولر لیڈر، اور وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، پٹیاں باندھ کے پھر رہے ہیں. اور ایک بندہ ہے جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے آصف زرداری. تو وہ کامیاب کھیل وہ کھیل رہے ہیں. تو اب آرمی چیف کی تقرری میں ان کا کیا رول ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب ان سے مشاورت کر چکے ہیں، شہباز شریف صاحب ہاتھ نہیں آ رہے مولانا فضل الرحمان کے، لیکن آصف زرداری صاحب آئے ہیں تو یقیناً کوئی بات ہوگی. وہ بھی کچھ عرصہ پہلے وہ علالت والا سارا معاملہ تھا ان کا، وہ بیمار تھے، ریسٹ کر رہے تھے، لیکن اب اسلام آباد آ گئے ہیں. ان کے نام کے ساتھ کسی کینڈیڈیٹ کا نام بھی آتا ہے کہ وہ بھی کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف بن جائیں، لیکن وہ بڑے ڈفرینٹ قسم کے آدمی ہیں. وہ تو اپنی حکومت میں بھی کسی کو بھی کوئی بھی عہدہ دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو آرمی چیف کے لیے تو ظاہر ہے وہ 5 6 7 جنرلز ہیں نا، انہی میں سے کوئی ایک آنا ہے. تو جو ہی یہ سمری موو کرے گی تو وہ جو سسپینس ہے نا سرپرائز والا کہ پتہ نہیں کہاں سے نام آ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ پہلے یہ تھا 5 نام آتے ہیں، پھر پتہ چلا نہیں اس دفعہ 6 نام آئیں گے سمری میں تاکہ اپروول کے لیے آئے، پھر پتہ چلا نہیں 6 نہیں، شارٹ لسٹ ہو گئے 3 نام آئیں گے بس. تو یہ ساری جو باتیں چل رہی ہیں یہ تو چلتی جا رہی ہیں. دوسرا ایک شور مچا ہوا تھا آرمی ایکٹ میں تبدیلی کا، جس میں کہا جا رہا تھا کہ ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ ریٹینشن کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور اس کو جوڑا جا رہا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنانے کے لیے یہ ریٹینشن کا گیم کی جا رہی ہے، یہ تبدیلی کی جا رہی ہے. تو اس میں ایک اور خبر بھی آ رہی تھی کہ اگر ریٹینشن ہی ہے تو پھر عاصم منیر صاحب کی کیوں؟ وہ تو باجوہ صاحب کی کو بھی ریٹینشن کے لیے پرائم منسٹر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کچھ عرصہ اور کنٹینیو کریں. لیکن وزیر دفاع اور وزیر قانون نے اس کی تردید کی ہے. وزیر دفاع کا تو بڑا کلیئر کٹ کہنا ہے کہ ایسی کوئی ترمیم پلان میں نہیں ہے جس کو ہم اس حوالے سے کر رہے ہوں. لیکن بہرحال پارلیمنٹ کا حق ہے، حکومت کا حق ہے کہ کوئی بھی قانون سازی کر سکتے ہیں. دن رہ گیا 1، آج 18 تاریخ ہے، کل رات 19 تاریخ کے بعد وہ سمری آ جائے گی، اور وہ نام ہمیں پتہ چل جائیں گے کہ کون خوش نصیب ہیں جن کے نام آئے ہیں. اور پھر ان ناموں میں سے ایک نام کا اعلان جو ہی وزیر اعظم صاحب کو موقع ملا اپنی کوارنٹین میں سے آ کے فائلیں دیکھ کے سائن کرنے میں، وہ نام ہمارے سامنے آ جائے گا، اور یہ سارا جو ببل بنا ہوا ہے، یہ جو ساری افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور آرمی چیف ہمارے نئے جو ہیں ہمارے سامنے ہوں گے. انتظار کرتے ہیں، بہت تھوڑا سا وقت ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے.